الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ضرورت التفقہ فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنی شریعت کو بھیجی تو تمام لوگوں کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے وحی سے اپنا کنیکشن اور اپنا تعلق جوڑیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے دین کی حفاظت کی، دین کی تعلیم حاصل کی، فقاہت حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ علماء الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ صحیح حدیث میں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء نے وراثت میں کوئی دینار و درہم نہیں دی، بلکہ انہوں نے علم وراثت میں دی۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جنہوں نے وہ علم لیا انہوں نے بہتر چیز لی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی احادیث اور روایات میں دین کے علم حاصل کرنے کی بڑی ترغیب دی۔ اور شیخ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری نے اپنی کتاب میں کتاب العلم قبل القول والعمل، یعنی علم کو ترجیح دی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک اور باب باندھا، باب فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ فاعلم، سب سے پہلے علم، پھر انہ لا الہ الا اللہ، یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا فقہ، یعنی فقاہت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جائیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، دین اس وقت تک قائم دائم رہے گا جب تک علم باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا اس کی ادھر بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جو فقاہت حاصل کرنا، یہ اعظم الجہاد ہے۔ اعظم الجہادی الجہاد فی التفقہ فی الدین والتعلم۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا جہاد کے بارے میں تو حضرت ابن عباس نے کیا کہا، الا ادلک علی ما هو خیر من الجہاد، کیا میں تمہیں جہاد سے بہتر چیز کے متعلق نہیں بتاؤں؟ انہوں نے بولا بالکل بتائیں۔ تو انہوں نے فقال له تبنی مسجدا تعلم فیہ القرآن وسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والفقہ فی الدین، آپ مسجد بنائیں اور اس میں قرآن پڑھائیں اور اللہ کے نبی کی سنتیں نشر کریں اور فقاہت، دینی فقاہت بتائیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہ فی الدین کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔ دین صرف اور حلال الحرام کا معنی نہیں ہے، دین اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کے معرفت اور توحید اور سلوک اور ان سارے چیزوں کا نام ہے۔ دین ایک مجموعہ ہے جس میں احسان بھی ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل طویل میں یہ فرمایا کہ جبریل کے متعلق، حضرت جبریل کے متعلق، اتاکم یعلمکم دینکم، اتاکم یعلمکم امر دینکم، تمہیں تمہارے دین کے متعلق بتلانے آئے تھے۔ اور اس میں کس بارے میں بات ہوئی تھی؟ اسلام، احسان اور ایمان کے متعلق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم واجب ہے، علم حاصل کرنا فقاہت دین کے متعلق؟ تو اس میں دو قسم ہیں۔ نمبر 1 فرض عین، ایک علم کا قسم وہ ہے جو ہر انسان، ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، سیکھنا لازم ہے، اور اگر وہ نہیں سیکھے گا تو گنہگار ہے۔ مثال کے طور پر شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہادتین کا معنی، توحید کا مطلب، اسماء و صفات کا معنی، اسی طرح اجمالی چیزیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر
یعنی اس میں سب سے نفع بخش جو چیز ہے وہ جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں وہ کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ثلاثۃ الاصول سب سے بہترین کتاب ہے اس معاملے میں، عقیدے کی یعنی چیزوں کو دیکھ کر. پھر اسی طرح واجب ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، ہر بندے کے اوپر جو عبادات روزمرہ کی جو عبادات ہیں وہ لازم ہے. لا ما لا يتم الواجب الا به فواجب، جن واجبات کا یعنی جن واجبات کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس کا علم ہونا آپ کے اوپر ضروری ہے. یعنی اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ کو پتا ہو نماز کے کیا طریقے ہیں، نماز سے پہلے وضو کا طریقہ جان لینا، وضو کے کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہیں، یہ سارے واجبات میں سے. تو انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے پاس ان روزمرہ عبادات کا علم ہو. اگر وہ نہیں سیکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ یہ علم واجب جو ہر بندے کے اوپر لازم ہے. دوسرا علم کا جو قسم ہے وہ ہے العلم الکفائی، اذا قام به البعض سقط عن الباقین. وہ علم جو کمال درجے کا ہے وہ ہر بندے کے اوپر لازم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بس ایک جماعت ایک گروہ یہ حاصل کرے تو باقیوں سے ساقط ہو جاتی ہے، جس کو ہم فرض کفایہ یا جس کو ہم انگلش میں کمیونل ڈیوٹی کہتے ہیں، کمیونل ڈیوٹی. ٹھیک ہے جی. تو اب جب آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے تو بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے جو علم واجب ہے، علم فرض عینی ہے، وہ حاصل کرے، پھر فرض کفایہ کے پاس جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم توحید کے متعلق اگر ہم پڑھیں یا تو اس میں پھر ہمارے کیا وہ ہونا چاہیے. ایک بندہ مطلب یعنی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو توحید اور عقیدے کے میں علماء دو قسم کرتے ہیں. ایک توحید کا معاملہ جو ہے وہ جس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات داخل ہوتی ہے. دوسری قسم وہ عقیدہ جس میں ارکان ایمان ستہ. ٹھیک ہے جی، ارکان ایمان یعنی ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ توحید اعظم ہے، توحید اکبر ہے. اب یہ کیسے ہم حاصل کریں؟ اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے انسان ضروری ہے کہ توحید ربوبیت، وہ یعنی توحید العبادہ، توحید العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وحدانیت اور یکتا ہونے کا یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح یعنی پھر انسان اس میں حدیث اور قرآن سے پڑھے، اور اسی طرح یعنی توحید الربوبیہ کے متعلق پڑھے، یعنی آیات جو آیات میں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو یعنی بیان کی گئی ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں ان تقرأ فی کتاب مفتاح دار السعادہ، یعنی توحید العبودیہ، عبادت کی توحید کو جاننے کے لیے آپ مفتاح دار السعادہ جو امام ابن قیم کی کتاب ہے وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو مختلف جو توحید ربوبیت میں پڑھنے کے لیے آپ کو اس کتاب کی بہت ضرورت پڑے گی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید عبادہ اور توحید الالوہیہ میں اگر میں نے پڑھنا ہو تو اس میں کون سی کتاب سے پڑھا جائے؟ تو اس میں جس کتاب سے پڑھنا چاہیے وہ ہے، یعنی شیخ فرماتے ہیں جو زیادہ اچھا، یہی عرب میں ایک طریقہ کار ہے، اس حساب سے ہم اگر بات کریں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان پڑھے کتاب اصول الثلاثہ، یعنی ثلاثۃ الاصول لامام الدعوہ امام محمد ابن عبد الوہاب، شیخ محمد عبد الوہاب کی کتاب ہے، اس کو وہ پڑھے. پھر اس کے بعد کتاب التوحید پڑھے، پھر اس کے بعد کتاب کشف الشبہات پڑھے. اگر اس نے توحید العبادہ میں یعنی یہ 3 مراتب ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان یا تو خود پڑھے یا کسی استاد سے پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ کتاب یعنی توحید اور کشف الشبہات اساتذہ اور مشائخ کے اوپر پڑھے. اور اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یعنی بعض جو طلبۃ العلم، بعض لوگ جو فطرت سلیمہ والے اور اہل توحید ہیں، وہ توحید کے بعض مسائل کو نہیں سمجھ پاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید کا علم حاصل نہیں کرتے. وہ ہر چیز میں پڑھتے ہیں لیکن ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ توحید کا علم حاصل نہیں کرتے. اس لیے شیخ نے ایک شاعر کا قول ذکر کیا ہے کہ وَمِنَ الْعَجَائِبِ وَالْعَجَائِبُ جُمَّةٌ قُرْبُ الدَّوَاءِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُولُ كَالْعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَأُ وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ. کیا خوبصورت شعر شیخ نے پوچھا ہے اور ذکر کیا ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے اور عجائب بہت زیادہ ہے کہ دوائی اتنی قریب ہے لیکن کوئی اس کے تک پہنچ نہیں رہا. اس طرح جس طرح ایک جانور جو شدت پیاس میں مرنے والا ہے لیکن پانی اس کے کمر پر ہے، وہ اس کو لا کے پی نہیں سکتا.
تو اسی طرح اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ توحید اپنے آپ کو بھی پڑھائیں، اپنے دوستوں کو بھی، اور اپنے گھر والے اور بچوں کو بھی ایک اچھے انداز میں، بہت ضروری ہے، تاکہ توحید جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ وَطَالِبُ الْعِلْمِ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ كِتَابُ لُمْعَةِ الْاعْتِقَادِ لِابْنِ قُدَامَةَ، یعنی اب جو طالب علم ہے وہ کیا کرے، وہ اس کے بعد لمعۃ الاعتقاد پڑھے ابن قدامہ کی، پھر اس کے بعد واسطیہ پڑھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، اور الحمویہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، پھر الطحاویہ اس کی شرح ابن ابی العز کے ساتھ، اور یہ جو عقیدے ہیں اس میں اقسام شیخ نے ذکر کی ہے، کہا کہ وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ بَيَانُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ، سب سے پہلے ارکان ایمان ستہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ما يتصل بمنهج التعامل مع الخلق الذي باين به اہل السنت والجماعہ، یعنی آپ نے جو اہل السنہ والجماعہ کا تعامل ہے اس کو پڑھنا ہے، اہل بدعت سے جو مختلف ہے، کیسے آپ ولاۃ الامور حاکم وقت کے ساتھ کیسے تعامل کریں گے، یعنی اور جو گنہگار ہیں ان کے ساتھ امر بالمعروف میں کیسے تعامل کریں گے، صحابہ کے متعلق کیا ہوگا آپ کا آئیڈیا، آپ کا فکر، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، اسی طرح امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن رضوان اللہ علیہن، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان مسائل میں کیا ہوگا۔ اسی طرح تیسرا قسم جو شیخ فرماتے ہیں سمات اہل السنت والسلف الصالح فی التعبد، یعنی اہل السنہ والجماعہ اور سلف صالح تعبد میں، عبادت گزاری میں اور شب بیداری میں ان کا کیا سلوک تھا، کیونکہ اہل السنہ اپنے عقیدے میں نصارہ یا یہود کی طرح نہیں ہے کہ صرف ایک عقلی بات ہو، عقلی گفتگو ہو اور اس کا عملی طور پر کوئی نظر نہ آئے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العقیدہ الواسطیہ میں آخر میں یہ ذکر کیا ہے قسم وہو السلوک، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُحَافِظُونَ عَلَى الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اور جو آپ کا اعتقاد ہے اس کا اثر آپ کے عمل پر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ طالب العلم والبحث، یعنی طالب علم اور وہ بحث اور ریسرچ کے متعلق کیا کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔